میں گزارش کروں گا جناب احمد اویس صاحب سے، معروف قانون دان ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ایگزاسٹیولی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور عثمان شاہد صاحب نے آج کا تجزیہ جو ہے، جو حالات ہیں اس کے اوپر کیا ہے، اور ایک اسی انداز میں میں بھی اس کے اوپر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جس طریقے سے جنگ ہوئی ہے، یہ ایک منفرد انداز کی جنگ ہے، اور کوئی پرووکیشن کی اور وجہ نظر نہیں آتی ایران کے اوپر۔ آپ کو اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیے، پچھلے سال جب پہلا اٹیک ہوا تھا ایران کے اوپر، اور اس کے بعد ٹرمپ نے باقاعدہ طور کے اوپر اعلان کیا تھا کہ اس کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہم نے مکمل طور پہ ختم کر دی ہے۔ پھر دوبارہ اٹیک کیوں کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ ایک آسپیکٹ جس کو ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ مسلم کنٹری میں ایران ایک ایسا ملک ابھر کے سامنے آیا کہ جہاں پہ ایک اسلام کے نام پہ اسلامک ریولوشن آیا، اور اس ریولوشن کے سارا مغرب پرٹیکولرلی اور امریکہ اور یہ تمام ایسی طاغوتی فورسز جو ہیں، ان کا بھی ایک بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش کی انہوں نے کہ اس ریولوشن کو فیل کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایران کے ریولوشن کے بعد وہاں پر سیبوٹاج ایکٹیویٹی شروع کر دی، بڑھاتے گئے کہ اس ریولوشن کو فیل کیا جائے، اور پھر ایک سٹیج وہ آئی کہ وہاں پہ انہوں نے پارلیمنٹ ان سیشن پوری کی پوری بلاسٹ کر دی۔ پھر ایران اور عراق کی جنگ، اس کو صدام حسین کو اتنا پیمپر کیا گیا، اتنی اس کو ملٹری ایڈ دی گئی کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مقصد تھا کہ یہ ریولوشن جو اسلام کے نام پہ آیا ہے اس کو فیل کیا جائے۔ یہ ایک حکومت جو ایک اسلامک ریپبلک بنا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران جو تھا، یہ شاہ پہلوی کے زمانے میں، شاہ ایران کے زمانے میں ایران جو تھا، یہ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں یہ امریکن پولیس مین تھا۔ ایک دم سے اس کے بعد یہ مخالفت کا سلسلہ جو شروع ہوا تو اس کی یہ وجوہات تھیں اس وقت، اور اب بھی اسی پیٹیکس کے اوپر۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی لگتی ہے کہ یہ جو ایپسٹین کی بات کی، عثمان شاہد صاحب نے بھی بات کی، یہ ایپسٹین کے پیچھے آپ نے کبھی اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوگی اور معلوم ہوا ہوگا کہ یہ موساد اس کی بیسیکلی اس کے پیچھے اس کو ہوا دینے والی اور اس کو اسٹیبلش کرنے والے جو تھے وہ یہی جو زائنسٹ تھے، اور اس میں یہ اسرائیل اور موساد کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کے اوریجنل وہ ریکارڈ جو ہے، وہ فائلز اور وہ ساری جو ہیں وہ انہی کے ہاتھ میں ہیں، جس کے متعلق ویسٹرن پریس میں، اس کو امریکہ میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ایپسٹین کی اس ٹرمپ کی اس کمزوری کے باعث اس کو بلیک میل بھی کیا گیا ہے یہاں پر اسرائیل کی طرف سے۔ بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ پر۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایران کا قصور اس وقت تو یہی ہے کہ وہ اسلامک ریپبلک بنا اور اس کے اوپر کھڑا ہوا اور قوم تیار کی اس نے، جس کا مظاہرہ جو ہے ساری دنیا میں نے بھی دیکھا اور ہم سب نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ایک آپ کو ایک ہم آہنگی جو ہے ایک قوم کے اندر اور لیڈرشپ کے اندر نظر آئی۔ کوئی ان کے اندر ایک فرق نظر نہیں آیا، کوئی ان کے اندر ایک وائڈ، ایک فاصلہ نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ آج کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ ریولوشن جو ہے یہ ان کو کسی صورت جو ہے یہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے، اور یہ اس کے اوپر کسی وقت بھی حملہ آور ہوں گے۔ تو انہوں نے مستقل طور پہ اپنی تیاری بھی اس انداز میں کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ کے زمانے میں جو ان کو فائٹر پلین جو ملے تھے، جیٹ وغیرہ، وہ 104، 105 اور 114، اس کے بعد ان کو کوئی جہاز جو ہیں تو ان کو کسی نے نہیں دیے تھے، وہ خرید نہیں سکے، اور وہی پرانے تھے۔ لہذا انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگ کے ساتھ نہیں ان جہازوں کے ساتھ یہ جو نیکسٹ جنریشن کے جہازوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے، اور ایک ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کی، کسی کے ہیلپ سے کی، کیسے بھی کی، اور اس کو تیار کیا اپنے آپ کو۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر اس جنگ کو صرف امریکہ کی، اسرائیل کی اور ایران کی جنگ نہ سمجھا جائے، اس جنگ کو یہ سمجھا جائے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اٹیک ہے آن دی مسلم ورلڈ۔ یہ ایک پکی بات ہے، وہ خائف ہیں
پاپولیشن کا انفلوئنس جو ہے، فلکس آف پاپولیشن جو ہے جس تیزی سے مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور یہاں پہ وہ ایک اس بات کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ اس ریجن کے اندر دو ڈیزائر تھیں جس کے اوپر انہوں نے اس کو کنونس کیا، اور وہ ایک تو گریٹر اسرائیل کی ڈیزائر ہے. اسی وجہ سے کیونکہ گریٹر اسرائیل جو ہے کہ ایک تو وہ خائف ہے، اسرائیل کی اپنی پاپولیشن کم ہے، جیوز جو ہیں وہ دعویٰ کے اور تبلیغ سے کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو جیو نہیں بنایا جا سکتا. اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تمام علاقے کے اوپر قبضہ کریں. گلف اسٹیٹ کا اگر آپ کو یہ ہسٹری معلوم ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان وہاں پر گئے. ایک انٹرنیشنل جورسٹ کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس میں ایک جج صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایک اسرائیل کے ایک جو ہے وہ سپیریئر جوڈیشری کے ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ 2-3 دن ساتھ ہی رہے وہاں پر. تو وہ کہنے لگا کہ جی یہ بات یہ ہے کہ یہ آپ ہمیں کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے اور ڈپلومیٹک ریلیشن ہمارے ساتھ نہیں رکھتے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ عرب کنٹریز جو ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ سب انورڈلی ہمارے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ قائم ہیں. اور سعودی عربیہ کا بھی نام نہیں آؤ کہ جب بھی وہاں پہ کبھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ہمارے کمانڈوز آ کے امریکن وردی پہن کے وہ ان کو بچاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ قرآن شریف کو بھی اگر آپ ذرا غور سے دیکھیے گا اور پڑھیے ریلیونٹ جو اس میں سورہ کے اندر، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے گھوڑوں کو بھگاتے رہیں تاکہ دشمن کے اوپر آپ کی ہیبت طاری رہے. وہ اسی وجہ سے کہ عسکری قوت کا مظاہرہ جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کی مثال جو ہے کہ رسول پاک کے اپنی مثال کہ وصال کے ٹائم کے اوپر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی 9 تلواریں لٹک رہی تھیں گھر میں. تو یہاں پہ یہ تمام کنٹریز جو ہیں انہوں نے اپنی صرف ڈائناسٹی کو بچانے کے لیے، وہ بادشاہتی نظام کو قائم رکھنے کے لیے، پرزرو کرنے کے لیے انہوں نے فوجیں نہیں رکھیں، اور امریکہ کی فوجوں کے اوپر انحصار کیا انہوں نے. آپ دیکھیے یہ سارے جو ان کے وہاں پہ ایک اڈے بنے ہوئے ہیں جتنے بھی ان کے وہاں پہ، وہ تمام کے تمام وہ ان کے امریکنز نے ان سب کے بنائے تھے. اور آپ نے سنا ہوگا اس نے کل اور آج بھی اعلان کیا ہے کہ یہ تمام جنگ کا جتنا خرچہ ہو رہا ہے یہ تمام ان کنٹری سے وصول کرے گا وہ. تو یہ کیفیت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کیفیت آپ نے اس میں جو ہمارے یہاں پر ہماری جو عوام جو ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک خائف بھی ہے اور اضطراب کا شکار بھی ہے. وہ خائف اس لیے ہے کہ جب انسان کو راستہ نظر نہیں آتا تو وہ خوف محسوس کرتا ہے. اس لیے اندھیرے کا خوف ہوتا ہے کہ اندھیرے میں آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے، آپ خوف محسوس کرتے ہیں. آج کی کیفیت میں ایک انڈیویجول اور کلیکٹیولی بھی آپ دیکھیے تو اس جنگ کی شکل کے اندر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ اتنی غیر یقینی ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور کیا ہونے والے کا خوف جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس نے ایک ہیجان آمیز کیفیت پاکستان کے اندر بھی پیدا کی ہوئی ہے، اور پاکستان سے باہر بھی جو کیفیت ہے جس طرح سے وہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن ایران کا جو ایٹیچیوڈ ہے میں اس کو اس لحاظ سے اس کو اپروو کروں گا اس وقت، اس وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ اینیمی آف یور اینیمی از یور فرینڈ، اینڈ فرینڈ آف یور اینیمی از یور اینیمی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت کے اندر پاکستان نے اس اپرچونٹی کا جو خدا نے ایسی صورت میں پاکستان کی جو پوزیشن ڈالی ہے، میرا خیال میں بڑے اچھے انداز کے اندر یہ پاکستان وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے. لیکن نہایت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، انتہائی پھونک پھونک کے، بہت احتیاط کے ساتھ. کیونکہ آپ نے ایک یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا نخواستہ جو ان کے عزائم تھے یا ہیں ان کے اندر عزائم، کیونکہ وار واز کمپلیٹلی مس کیلکولیٹڈ. جس تیزی سے آغاز ہوا اس میں کوئی کیلکولیشن نہیں تھی، کوئی وجہ نظر ایک جو ہے وار کے مقاصد ہوتے ہیں
باقاعدہ کیلکولیٹ کیے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کو حل کرنے کے لیے یا ان کو حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے. یہاں پہ یہ ساری چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کے پیچھے صرف ایک پلان تھا گریٹر اسرائیل کا, اور اگر خدا نخواستہ ایران جو ہے یہ جنگ کسی وجہ سے بھی یہ اور آن سلاٹ ان کا آتا ہے امریکہ کا, جس طرح آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت سخت یہ کریں گے, اور وہ بہت دھمکیاں دے رہے ہیں جس قسم کی, اور خدا نخواستہ یہ ایران کو فال کر جاتے ہیں, تو ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہوگا, کیونکہ پاکستان اسلامک ریپبلک بھی ہے, لیڈ کرتا ہے, نیوکلیئر پاور ہے, اسٹرانگ آرم فورسز ہیں. یہ کسی صورت جو ہے ایران کے بعد جو ہے, اور آپ نے ابھی میں یہاں آپ کو دکھاتا, بلکہ انڈیا کے ایک جنرل کی ایک جگہ پہ وہ اسپیچ کر رہا تھا, اور بڑے کھلے الفاظ میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کوئی ہمدردی ایران کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا الائنس جو ہے وہ امریکہ, انڈیا اور اسرائیل ہے, اور ہم جو ہے وہ افغانستان کو استعمال کریں گے, اور پاکستان کو ہم دونوں طرف سے, مشرق سے, مغرب سے اور اس کے شمال سے, ہم اس کے اوپر جو ہے جنوب سے اس کے اوپر جو ہے اتنا دباؤ ڈالیں گے. یہ ان کے عزائم ہیں. جنگ اگر پرلونگ کرتی ہے تو پاسبلٹی جو ان کو بھی نظر آ رہی ہے کہ بہائنڈ دا سین جو اس وقت میرے خیال میں چائنا کا رول ہے, سب سے پازیٹیو رول ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر کہ ہر پاکستانی کا دل اس وقت ایران کی قوم کے ساتھ, ان کے دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے, اور بالکل رائٹلی سو. بلکہ اگلے وقتوں میں تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب حکومتوں کو کوئی بہت ساری ان کی پرابلم بھی ہوتی ہیں ان کے ریلیشن شپس کے لحاظ سے, تو وہ انورڈلی وہ عوام کی ایجیٹیشنس کے لیے جلوس نکلوائے لیا کرتے تھے کہ عوام کے اپنا اظہار کرنے کا طریقہ ہے. تو ایران کی فیور میں باقاعدہ طور پہ ایک بھرپور ریلیز پاکستان سے ہونی چاہیے, اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. ہمارا برادر ملک ہے, اور اس میں جو رول پلے کیا جا رہا ہے وہ بہت اچھا رول ہے. پاکستان نے یہ انڈیا کو میرے خیال میں جتنی تکلیف ہے اس رول کی وہ اپنی جگہ, لیکن نہایت پازیٹیولی پاکستان یہ رول اچھے طریقے سے, اور میرے خیال میں جو ایک دم سے ڈیولپ ہو رہی ہیں صورتحال. آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک دن کے ایک شارٹ وزٹ کے اوپر پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہاں پہ ڈار صاحب وہاں پہ گئے ہیں, اور پھر وہاں پہ جو اس کے بعد 5 نکات اس کے وہاں پہ سامنے آئے ہیں. تو ان کو یہ خوف جو ہے, ایران اس کو پرلونگ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ یہ اٹ میں ٹرن انٹو اے وار, کہ جہاں پہ سپر پاور جو دوسری اس وقت ایمرجنگ سپر پاورز ہیں وہ ان کو بھی انوالو ہونا پڑے گا, ورنہ یہ خطہ جو ہے یہ پورا کے پورا امریکہ تسلط میں آ جائے گا, جو کہ ایسا پاسبل نہیں ہے اور گوارا نہیں کیا جائے گا اس کو. تو یہ ساری صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے, یہاں پر ہمیں بھی ایک بڑے وسوع قلبی کے ساتھ بھی, اور ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں جو ہے ایران کی یہ صورتحال کو اس کرٹیکل اینگل سے بھی دیکھنا ہے کہ اس کو صرف ایران, امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کبھی نہ سمجھا جائے. یہ جنگ جو ہے یہ مسلم ورلڈ کے خلاف ہے, اور یہاں سے وہ بگننگ کر رہے ہیں. اور ایک علامہ اقبال نے تو ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے, اس زمانے میں کہا تھا کہ تہران ہو اگر مشرق عالم مشرق کا جنیبہ, شاید کہ قرۂ ارض کی تقریر بدل جائے. آپ کو یاد ہوگا اگر ہسٹری آپ کو, کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے سے پہلی ورلڈ وار کے بعد جب لیگ آف نیشن بنی تھی, تو لیگ آف نیشن کی انہی حرکات کی وجہ سے اس وقت کی ورلڈ کی سپر پاور جو ہیں وہ اسی طرح سے حرکات کر رہے تھے, اور وہ ان کے فیلیور ہونے کے نتیجے میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, جس کے پاس ایک ایٹم بم تھا اور چل گیا. آج بہت سارے ایٹم بم ہیں. یہ دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی اگر اس وقت جو ہے, اور ہمیں یہ رول جو پلے ہم نے کرنا ہے ڈپلومیسی سے, آگے کمٹمنٹ کو بھی نبھانا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ اور مہربانی.